حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا، او حبشہ کی اولاد، آپ نے مخاطب کر کے کہا ابو ذر ابھی جہالت کی بدبو گئی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حبشہ میں وہ پیدا ہوا، آپ لوگوں کے نزدیک اگر اس کا سٹیٹس کم ہے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے اور تمہاری فضیلتیں کیا ہے؟ کیا برادریاں اور قبائل اللہ نے نہیں بنائے؟ سورۃ الحجرات میں تو اللہ یہی کہتے ہیں ہم نے بنائے، تعارف کے لیے بنائے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ لوگوں یہ رنگوں کی بنیاد پر، نئے نقش کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر تم میرٹ قائم نہ کرنا، تم سب تعارف کے لیے ہو۔ صرف اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے جو اللہ کی باتیں زیادہ مانتا ہے، جو اس کے حرام کو حرام مانتا ہے اور جو اس کے تقاضے کو قبول کر لیتا ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے رزق کا اہتمام کیا، ہمیں خیر اور شر کے راستے سمجھائے اور ہمارے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنتوں کا اہتمام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا پر بھی بہت بڑا فضل ہے، اور بالخصوص مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس کا آغاز بڑا پریشانیوں والا تھا۔ حتیٰ کہ آپ کی ذاتی زندگی دیکھیں تو جس شخصیت کا کیریئر کا آغاز یتیمی سے ہو رہا ہے، تو ظاہری طور پر آپ اس کا مستقبل اس دور میں رہ کے سمجھنا چاہیں تو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ جس کا اس وقت سر پہ سہارا کوئی نہیں، آنے والے وقتوں میں یہ بندہ بغیر سہاروں کے کیا کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اس وقت وہم وسوسے خدشے جہاں اس کو ہوتے ہیں وہاں معاشرے کو بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سمت درست ہوتی ہے اور رہنمائی کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، قربانیاں دے کے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے لوگ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ ان کی زندگیوں میں ہی ان کو منزلیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب بھی لوگ فیل ہوئے، جب بھی لوگ فلاپ ہوئے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ رہی کہ ان کی سمت درست نہیں تھی، ان کا رخ صحیح سمت میں نہیں تھا، اور اگر کسی کو تھوڑی بہت روشنی ملی تو لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، نہ انبیاء کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ دنیا میں اچیومنٹ کرنے والے لوگوں کو دیکھا، بس اپنی جلد باز طبیعت کے پیش نظر بڑی جلدی وہ لوگ اکتا گئے اور انہوں نے اپنے شاندار مشنوں سے توبہ کر لی، ترک کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور ایسے مایوس لوگ نہ کامیاب ہونے دیتے ہیں نہ ہونے والوں کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ہم نہیں کھیل سکے پھر کوئی اور کیوں کھیل، یہ چلتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریئر کا آغاز جس سٹیٹس سے کیا ہے وہ ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ کیا یہ کوئی معمولی پریشانی تھی کہ جب پیدائش کے فوری بعد آپ کی کفالت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کسی کے حوالے کیے جانا تھا تو اس وقت جو عورت آپ کو لے کے جانے لگی اس وقت ان کی سوچ کیا ہے کہ کوئی بچہ نہیں ملا اور خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے چلے یہ بچہ ہی لے جائیں۔
اور پہلے جو بھی آ رہی تھی اس کے انکار کی سنگل وجہ تھی کہ جب سر پر باپ نہیں ہے تو ہمیں ریٹرن کیا ملے گا، کیا معاوضہ مل سکتا ہے۔ یہ معاشی سٹیٹس ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور کیفیت دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ملنے کی کچھ امید نہیں ہے اس لیے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو لے کے جانے لگی ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ چلے خالی ہاتھ کیا جانا۔ وہ لے کے جب نکلی پھر جو کچھ راستے میں ہوا، جو ان کے گھر میں برکات نازل ہوئیں، وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر۔ لیکن یہ آغاز ہے۔ آپ ابھی بچے ہیں اور اپنے اسی گھر کے ایک بچے کے ساتھ مل کے جہاں آپ نے ابتدائی چند سال گزارے، دودھ پیا، دیہاتی زندگی کو دیکھا، زبان کو سیکھنے کی طرف گئے، یہ وہ مرحلہ تھا کہ آپ نے اس وقت بھی بکریاں چرائیں، اس وقت بھی چھوٹے ہوتے ہوئے۔ پھر تھوڑے آپ بڑے ہوئے، پھر آپ پر وہ وقت آیا کہ آپ نے باقاعدہ مزدوری پر بکریاں چرائیں۔ کسی نے آپ سے پوچھ لیا اچھا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے کہا تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو میں نے بھی فلاں فلاں قبیلے کی بکریاں چرائی ہیں اور یہ مزدوری ملتی تھی۔ یہ ہے سٹارٹ، کیریئر شروع ہوا ہے۔ دیکھنے والا سوچ نہیں سکتا کہ ان کی منزل، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا 40 سال کی عمر میں، اور ان کا کردار بطور انسان، بطور پرسنالٹی، شخصیت، ایک باوقار بہترین انسان ہونے کے ناطے نبوت سے پہلے لوگوں میں تعارف حاصل کر چکا تھا۔ اور جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد پھر وہ جو 13 سالہ پیریڈ آپ کا مکہ میں گزرا، وہ تلخیاں، پریشانیاں، انتہا کی تکلیفیں تھیں، اور تکلیفیں کوئی ایک قسم کی تھیں۔ آپ کی ذات پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے پیروکاروں پر۔ لیڈر کے لیے، جو صحیح لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے اپنا غم اتنا بڑا غم نہیں ہوتا جتنا غم اس کے لیے کارکن کا غم ہوتا ہے۔ آپ خود تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتے، صبر کرتے، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے جب ان پر بھی ظلم کیا جاتا تو بہت زیادہ تکلیف آپ محسوس کرتے۔ اور یہ 13 سال کا وقت گزرا، پھر آپ مدینہ گئے ہیں، پھر وہاں 10 سال کا پیریڈ گزرا، راؤنڈ اباؤٹ 87 کے قریب جنگیں ہوئیں، دعوت کا کام ہوا، مارکے ہوئے، ڈیبیٹس ہوئیں، اور وہ وقت آ گیا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا دن تھا اور آپ کے سامنے 1.5 لاکھ کے قریب لوگ احرام باندھے تشریف فرما ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع کو اب مخاطب ہیں، اور آپ کی بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، اور جہاں آگے آواز نہیں جا رہی، آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھی، آپ کے فرامین کو آگے سے آگے پہنچا رہے۔ اور اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت مبارکہ نازل کر دی کہ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم تو اس دن باقاعدہ عید کا اہتمام کرتے، عید کا۔ تو آپ نے کہا اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں، اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، تو ہم تو وہ سیلیبریٹ کرتے، لہذا اب مجمع آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور مختلف مرحلوں پر آپ نے مختلف چھوٹے چھوٹے خطبات دیے، کوئی تفصیل سے بات کی، کوئی مختصر بات کی، ایک مقام پر آپ نے ساری تقریریں نہیں کی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، یہاں کچھ چیزیں آپ نے ایسی بیان کر دی جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو رہنمائی دیتی رہیں گی، اور یہ کوئی عام خطابات نہیں تھے، یہ سمرائز کر کے آپ نے ایسے قوانین پیش کیے کہ جن کو اگر انسان بطور مسلمان گہرائی کے ساتھ لے لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ان کی ہے، جنت بھی ان کی ہے۔ لیکن جب ہمارے نزدیک تاویلات اور خود ساختہ اجتہاد
اور ذاتی مفادات اور اپنی مصروفیات، یہ مصیبتیں ہمارے گلے کا طوق بنی، پھر ہمیں نہ دنیا ملتی نظر آ رہی ہے، اور اللہ رحم فرمائے آخرت بھی اس وقت خطرے میں پڑ جاتی ہے جب بندے کا رستہ درست نہیں ہوتا۔ لہذا آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ نے لوگوں سے کچھ سوالات کیے، لوگوں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے، آپ پوچھ رہے ہیں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، یہ شہر کون سا شہر ہے، یہ دن کون سا دن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ شاید آپ نام تبدیل کر دیں گے، شہر کا بھی، دن کا بھی، مہینے کا بھی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، اور بطور نعمت ہم نے اسلام کو تمہارے لیے قبول کیا ہے، یہ چیز بطور نعمت ہم نے تمہارے لیے پیش کی ہے، نام اس کا اسلام ہے، اور یہ مکمل ہو چکی۔ تین چیزیں بیک وقت، ایک کہا یہ نعمت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، دوسرا کہا اس کا نام اسلام ہے، اور تیسرا کہا آج یہ مکمل ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پریشانی ہماری امت کو فرقہ واریت کے نام سے جہاں فیس کرنا پڑی ہے، وہ یہاں پر لوگ ڈی ٹریک ہوئے تھے کہ ہمارا دین جب مکمل ہو گیا ہے، پھر اس میں اضافے کی، کمی کی ضرورت کیا تھی۔ لیکن یہیں پر آپ نے ایک نصیحت اور کی اس سے جڑی ہوئی، آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقت دیکھیں کون سا ہے، اور یہ کیسا وقت تھا۔ حج پر آنے سے پہلے آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو وہ سواری پر سوار ہیں، آپ پیدل اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جا کے کیا کرنا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اگلا سال ہماری ملاقات کا نہ ہو، یہ سال جدائی کا سال ہو۔ یہ آپ معاذ کو کہہ رہے ہیں، وہ رو پڑے اس بات پر کہ یہ منظر آنے جا رہا ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے سارے مشن مکمل کر چکے ہیں، آپ اپنے سارے کام تکمیل کی طرف لے جا چکے ہیں، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، مشن تکمیل کی طرف پہنچ گیا، اور آپ اس وقت حج کے موقع پر لوگوں کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ عام لیول کی باتیں نہیں تھیں، یہ لو پوٹینسی کی ڈوز نہیں تھی، یہ بڑا ہائی لیول کا ذہن دیا جا رہا تھا، یہ اصول اور ضوابط بتائے جا رہے تھے۔ اور یہاں پر آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میں کہہ رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ جو میرے صحابہ ہیں، ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت کے مالک، اے کلاس کے لوگ، اے پلس لیول کے لوگ، اللہ کے ہاں سے سرٹیفائیڈ لوگ، کہا ان کا راستہ ترک نہ کرنا، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت اور ایک میرے صحابہ کا ٹریک، ان تینوں چیزوں کو بطور رہنمائی ذریعہ سمجھنا، ماخذ سمجھنا، سورس سمجھنا۔ جب تم اس پر چلو گے آپ فرماتے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہمارے اس دور کو دیکھ لیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، گمراہیوں کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہی نکلی کہ لوگوں نے کہا شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے۔ جب وہ شیخ کے قدم کو بیرنگ لگا اور چاروں طرف گھوم گیا، بس پھر دین کے نام پر اپنی فکر، اپنا منہج، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے مفادات
ان کی تکمیل کے لیے راستے دیے گئے، اور پھر وہ اس سڑک پر دنیا چل پڑی جس پر آپ نے ایک جملہ پہلے فرما دیا تھا، کہا لوگوں مجھ سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کی 72 پارٹیاں ہیں، 72 گروہ ہیں، اور میری امت کے 73 ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ صاف سادے لفظوں میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس مشن پر، منہج پر، عقیدے پر، نظریے پر، ٹریک پر میں ہوں اور میری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ جو جماعت، جو فرد، جو خاندان، جو ملت، جو قوم، جو ملک اس نہج پر چلے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کو ظاہراً سمجھ لیں کہ آخری خطبہ دے رہے ہیں اس لیول کا کہ لوگ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج ہماری بچت بھی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کو مکمل ہی سمجھیں، اور جنہوں نے اس میں راستے تلاش کرنے ہیں، بدعات داخل کرنی ہیں، خرافات داخل کرنی ہیں، وہ منہ سے جو مرضی کہیں، وہ عمل سے کہہ رہے ہیں اسلام مکمل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں۔ اور جس کے نزدیک اسلام مکمل نہیں اس بندے کا معاملہ کس طرح نارمل لیا جا سکتا ہے؟ اللہ بھی کہے مکمل، اللہ کا نبی بھی کہے مکمل، کہے اس میں ثواب گناہ بنا کے چیزوں کو شامل نہ کرنا، لیکن جو باز نہ آئے تو پھر سمجھ لیں وہ بندہ خود صحیح رستے پر نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک یہ چیز آپ نے یہاں پر بیان کی، ایک دوسری چیز وہ بڑی خوبصورت قسم کی بیان کی۔ ہمارے معاشرے میں اس دور کے اندر بالخصوص ماضی میں بھی یہ وائرس رہا ہے کہ انسان کی عزت کا میرٹ کہیں اس کا لباس قرار پایا، کہیں اس کی برادری قرار پائی، کہیں اس کی گاڑی قرار پائی، کہیں اس کا سٹیٹس قرار پایا، کہیں اس کا عہدہ قرار پایا۔ یہ معاشرے میں چلا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لیول میں رکھنے کے لیے بڑی خوبصورت قسم کی نصیحت کی ہے۔ فرمایا لوگوں کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کسی طرح کی کوئی فضیلت، فوقیت، کوئی اضافی ویلیو حاصل نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ تقوی میں، اللہ کی اطاعت میں، قربانیاں دینے میں، اسلام کو ماننے میں جو بندہ اس میں آگے ہوگا وہی اللہ کے نزدیک آگے ہے، اور ذہن یہ دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی وہی آگے ہونا چاہیے۔ تعلقات یاد رکھنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ بھی رکھنے پڑتے، عیسائیوں کے ساتھ بھی رکھنے پڑتے، سکھوں کے ساتھ معاشرے میں جتنی دنیا رہ رہی ہے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، معاہدات کیے ہیں، تجارتیں کی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا مگر دلی محبتیں، دلی محبتیں، دلی پروٹوکول، کسی سے اداس ہو جانا، کسی کی فرینڈشپ میں ڈوب جانا، یہ مومنوں کو جس میرٹ پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے ہمارے گمان کے مطابق، باقی اللہ کسی کا ظاہر اور باطن جانتا ہے، ہمارے دلوں میں کسی کی عزت کی وجہ اس کی برادری نہیں ہونی چاہیے، اس کا ظاہری سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں کسی کی عزت کی وجہ اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ اگر یہ معیار ہوگا تو پھر آپ صحابہ کی بھی عزت کریں گے، ورنہ اگر معیار بدل گیا، اصحاب صفہ، صحابی کہتا ہے میں نے 70 طالب علم گنے، 70 طالب علم، معاشی سٹیٹس یہ تھا کہ 70 طالب علموں کے پاس کسی ایک بندے کے پاس بھی مکمل کپڑوں کا جوڑا نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس تہمت کا کپڑا ہے تو قمیص کا کپڑا نہیں، قمیص کا کپڑا ہے تو تہمت کا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے 70 طالب علم وہ گنے جن کے پاس مکمل سوٹ نہیں تھا۔
اگر ہمارا میرٹ بدل گیا عزتوں کا محبتوں کا تو یہ 70 صحابہ جن کے پاس ایک سوٹ بھی مکمل نہیں ہے ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم ان کے متعلق کیا رائے رکھیں گے؟ ہاں لیکن جب معیار اللہ کا دین ہوگا، تقوی ہوگا، عقیدہ ہوگا، قربانیاں ہوگی تو پھر ہم مانیں گے کہ ہم ان صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ تب ہوگا جب معیار درست ہوگا، اور اگر معیار ہمارا برادریزم ہوا پھر جہالت ہوگی، اور جہالت میں درست فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کو سمجھیں ذرا، ہمارے ہاں جتنے بھی قبیلے برادریاں بنی ہیں نہ کسی بندے کا بنانے میں کمال ہے، نہ کسی بندے نے خود یہ بنائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قبائل بنائے، ہم نے برادریاں بنائی، کس لیے؟ سنگل مسئلہ ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر آپ نے ایک جگہ بڑے سخت جملے بولے کہ اپنے نسب پر فخر کرنے کے حوالے سے بڑے سخت جملے بولے، میں نہیں یہاں بول سکتا جمعہ میں، لیکن سمجھو کہ بندوں کی عزتوں کا معیار جب انشاءاللہ اس کا دین ہوگا پھر ہم سب لیول میں رہیں گے۔ اگر معیار قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، تو پھر یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، جو بندہ ہماری سوچ کے مطابق ایک ایسی برادری میں پیدا ہوا ہے جس کو ہمارا معاشرہ لو لیول کی سمجھتا ہے، تو کیا وہ بندہ خود پیدا ہوا ہے؟ اس نے کون سی پلاننگ کی ہے کہ اس برادری میں میرا وجود آئے؟ اور جو ہمارے معاشرے کی اینک کے مطابق بڑی اونچی برادری میں پیدا ہوا ہے، تو کیا بڑی برادری میں پیدا ہونے کے لیے اس کا کوئی پروسیس، اس کی کوئی پلاننگ، اس کا کوئی کارنامہ، اس کی کوئی کوشش کاوش کچھ بھی نہیں ہے؟ تو پھر ہم کس بنیاد پر اس کو اوپر کر دو اس کو نیچے کر دو؟ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا، او حبشہ کی اولاد، آپ نے مخاطب کر کے کہا ابو ذر ابھی جہالت کی بدبو گئی نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حبشہ میں وہ پیدا ہوا، آپ لوگوں کے نزدیک اگر اس کا سٹیٹس کم ہے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے، اور تمہاری فضیلتیں کیا ہیں؟ کیا برادریاں اور قبائل اللہ نے نہیں بنائے؟ سورۃ الحجرات میں تو اللہ یہی کہتا ہے ہم نے بنائے، تعارف کے لیے بنائے، لیکن اللہ کے نزدیک برادری کی وجہ سے کوئی نہیں ہے، قبیلے کی وجہ سے بلند مقام پر کوئی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اپنے اعمال کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بھی یہاں پر اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ لوگوں یہ رنگوں کی بنیاد پر، نئے نقش کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر تم میرٹ قائم نہ کرنا، تم سب تعارف کے لیے ہو۔ صرف اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے جو اللہ کی باتیں زیادہ مانتا ہے، جو اس کے حرام کو حرام مانتا ہے، اور جو اس کے تقاضے کو قبول کر لیتا ہے کہ جو اس نے حرام قرار دے دیا وہ اس کے نزدیک حرام ہے، جس کو اللہ کہہ دے یہ حلال ہے وہ کہے میرے نزدیک بھی حلال ہے۔ جو اللہ کے قاعدے ضابطے کو مان جانے والا ہے، جتنا کوئی زیادہ مانے گا اتنی اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ویلیو۔ پھر ایک اور چیز ہمیں سمجھائی، اس دور میں بھی یہ مسئلہ رہا، اس دور میں یہ الجھ گیا، خواتین کے حقوق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خصوصی بات کی، کہا لوگوں خواتین کے تم مالک ہو، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غلط رویہ ان کمزور طبقے کو جو اس دور کے اندر کسی کھاتے میں نہیں تھا ان کے ساتھ تمہارا سلوک خراب ہو جائے۔ نہ ایک طرف وہیں پر خواتین کو کہا کہ تمہارا فرض ہے کہ تمہارے خاوند کے بستر پر کوئی دوسرا شخص نہ آئے، یہ عورتوں کو کہا کہ تمہارے خاوند کی پسند تمہاری پسند، غیرت کے نام پر، عزت کے تحفظ کے نام پر، اپنے خاوند کے مال کو بچانے کے نام پر، اپنی نسلوں کو سکیور کرنے کے نام پر عورتوں کو الگ سمجھایا، اور مردوں کو کہا کہ یہ اللہ کے نام پر تمہاری غلام ہیں، باندیاں ہیں، یہ تمہاری ملکیت میں ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے لباس کا، خوراک کا خیال رکھنا، یہ بات سمجھائی۔ پھر غلاموں پر اسپیشل تذکرہ کیا، کہا ان کا حقوق کا خیال رکھنا،
کیونکہ یہ دونوں طبقات وہ تھے جو اللہ کے نبی کے دور سے پہلے بالخصوص ان دونوں طبقات کو بڑا ہی پیسا جاتا تھا. ان کے حقوق والی تو بات نظر ہی کوئی نہیں آتی تھی. اس پر بات کی. پھر آپ نے کہا لوگوں میں سود کو کینسل کرتا ہوں, حرام قرار دیتا ہوں. یہ یہودیوں کی طرف سے دیا گیا معاشی نظام ہے, میں اس کو کینسل کرتا ہوں. کوئی سود کا لینا دینا نہیں ہوگا, سب ختم. اصل رقم دی جائے گی اور لی جائے گی, سود والی کوئی گنجائش نہیں. لیکن کتنی حیرانگی ہوتی آج وطن عزیز میں اسلام کے نام پر ایک تسبیح, مسجد کا مینار, چند کھجوریں اور اسلامک بینکاری بس. اور ہمارے ماشاءاللہ سادے سے مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ جس بینک کے نام کے ساتھ اسلام لگ گیا وہ اسلامی ہو گیا. جہاں تسبیح, کھجوریں, لوٹا مسلح رکھ دیا وہاں تو پورا مکہ مدینہ بن گیا. حیرت کی بات ہے بھائی, یہ بینک کس بنیاد پر اسلامی ہو گئے ہیں؟ نام لکھنے پر. تو دنیا کے تو سب سے گندا بندہ جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, اس کا نام بڑا زبردست تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو دو نام بڑے پسند ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تو ٹائٹل ہی دیکھنا کہ اندر بھی مرنا کھپنا کچھ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نام پڑھ کے پاگل ہو جائیں کہ بالکل جی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. نہیں, یقین کریں یہ دھوکے نہ ہمیں مسلمانوں کو دینے چاہیے, نہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دوسروں کو دینے چاہیے. ایک آدھ پروڈکٹ جس طرح وہ سیل والے نہیں کرتے کہ جی یہاں 70% سیل لگ گئی, عورتیں بندے دوڑتے ہیں بھائی 70% سیل, اتنی ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے. جب بندہ دکان میں داخل ہوتا ہے کہ وہ 5 کپڑے پے نے پر نکر چ او نے سیل والے, تو ہی پوری دکان ہی سیل والی سمجھ گئے ہو, ایڈے تسی سیانے. او پے نے تھوڑے جے کپڑے اونا تے او انجی پان جو کہ نہیں, اور 70% ڈسکاؤنٹ. یہاں کوئی ایک آدھ چیز اسلامی ٹرمنالوجی سے جوڑ کے باقی سود بھی پورا ہے, ان کے نام بدل دی. یہ انٹرسٹ ہے جی, یہ پروفٹ ہے جی, فلاں مصیبت ہے. اور ماشاءاللہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ چلو اسلام کا نام بھی لگ جائے, گناہگار ہونے سے شاید بچ جائیں, اور رویے وہی دوسرے بینکوں والے رہیں, اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ وہ سود کا کام اسلام کے نام پر کرتے. ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے, منع کر دیا ہے, انشاءاللہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. اس لیے کہ اگر ہم لوگ اس طرح کے رویوں سے باز نہیں آتے تو پھر ہمارا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی طرف جا سکتا ہے, اور یہ وہ رویہ ہوگا جو دنیا میں بھی ناکام کرے گا, قیامت کو بھی ناکام کرے گا. اور یہ چل رہا دنیا کے اندر کہ ہماری ایک بڑی تعداد ظاہری فائدے کے لیے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی میں نے چند مولویوں سے پوچھا ہے, فلاں نے بھی بینک میں پیسے رکھوائے ہیں, فلاں نے بھی گاڑی قسطوں پر لی ہے, میں نے فلاں کو دیکھا ہے اس نے بھی لون لے کے اپنا کام کیا ہے. یہ جب ہمارے ہاں چلتا ہے سبحان اللہ, یہ بھی بڑا اللہ کی قسم عجیب امتزاج ہے. میں اس کو حسین تو نہیں کہہ سکتا, عجیب ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی کام خراب ہو جائے نا پھر بھی مولوی کی شامت کہ بیڑا گھر کو مولوی آندا ہے, ٹھیک ہے بھی ہو گیا بھائی, تسی بچو, تسی اپنا بیڑا ذرا سائڈ تے کر لو. اب جب ذاتی مفاد کی باری آئے گی پھر بھی فتویٰ مجھے فلاں مولوی نے دے دی ہے, اور ماشاءاللہ مولوی بھی وہاں ایک ادارے کے پڑے ہوئے اس ادارے کا ملازم ہے, اور تھوڑا سا گیٹ اپ اس نے جس طرح ڈرامے میں شوٹنگ والوں کا ہوتا ہے اس طرح اس نے رکھا ہے, اور یہ مفتیان بیٹھیں گے یہ بتائیں گے کہ موجودہ تمہارا جو بزنس ہے یہ سود سے پاک کس طرح کرنا ہے, اور پاک پھر وہ کر دیتے ہیں اپنے بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے, اور فتوے لینے والے لے کے چل پڑتے ہیں, لیکن دل اور ضمیر قبول نہیں کرتا. اوپر سے ڈھیٹ بچوں کی طرح کہتے پھرتے ہیں نہیں نہیں میں تے انہوں نے پوچھیا, انہوں نے مینوں کہا سی جائز ہے, ورنہ میں پاگل تھوڑا والا سی مسلمان ہاں. اندر اس کا کہہ رہا کام تیرا بندے والا نہیں, لیکن وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑ کے جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو دیکھو جی انہوں نے پوچھا وے ہن جو بھی قیامت نو مولوی جانے تے اللہ جانے. اے پتر تینوں بھی اگلا لمبیاں پانا ایڈا مولوی جانے تے اللہ جانے, کھاتا وہ کلے دا تھوڑا.
پیسے چکن لی تو حساب دین لی تیرا مولوی، یہ تو نہیں چلے گا. ہر بندہ اللہ کے سامنے جواب دے، ہر بندہ. اب اللہ کے نبی نے سود کو کینسل کر دے، کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سود کے بغیر تصور نہیں. پاکستان کے اندر ہمارے قانون میں یہ بات لکھی کہ اسلام قرآن و سنت سے متصادم یہاں کوئی قانون نہیں بنے گا. اور سود ہے جان ہی نہیں چھوڑ رہا. جب غلامیاں ہوتی ہیں پھر واضح طور پہ ناجائز قسم کے افیئر بھی رکھنے پڑتے اور رکھے جاتے، نبھائے جاتے. اور یہ سود ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. اصل قرضہ کس نے دینا لینا، سود ہی نہیں ختم ہو رہا. لہذا ہمارے نبی نے اس کو حجت الوداع کے مقام پر 2 ٹوک نام لے کے کراس لگا دی. پھر فرمایا وہ تمام امور جو جاہلیت کے ہیں، کیا خوبصورت لفظ بولا، تحت قدمی، وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں. میں روندتا ہوں ان کو، جن کاموں کو، جن قاعد و ضابطوں کو، جن رسم و رواجوں کو ہمارا نبی کہہ رہا ہے میں پاؤں کے نیچے روندتا ہوں. آج کا پڑھا لکھا طبقہ ان کو اپنے ماتھے کا تاج بنا کے پھرتا ہے. کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو جہلیت کی ہیں، لیکن میری امت کے لوگ ان کو کاپی کریں گے. کیا ہے ان میں سے؟ ایک یہ ستاروں کا پروگرام. آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کا ستارہ فلان ہے، آپ کا ستارہ آپ کا فیوچر یہ بتا رہا ہے. گریجویٹ لوگ، ماسٹر اسکالرز لوگ، فٹ پاتھ پر بیٹھے لوگ، ان کے پاس پاؤں کے بل بیٹھ کے گھنٹوں اپنے بڑے نازک سے ہاتھ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. دسو ہاں ساڑا مستقبل کیے ماشاءاللہ جی ہاتھ ایرا گہرا ہوئے وہ فوری فارغ کر دینے اندر تیرا تے کوئی صاحب ایڈا نظر نہیں آ رہا. تو جی ہاتھ ماشاءاللہ مناسب ہوئے پھر ادھا پونا گھنٹہ وہ بھی لا کے دستے نے کہ جناب یہ جو ہاتھ تے گھروں نہیں لبدا باہروں لبا ہے تو چلو ڈیٹیل نال 10 روپیے نے تساں دینے ہی دینے نے. وہ پھر دستے نے مستقبل کیے یہ تے پتہ نہیں یہ تے اس ٹائم موج لگی ہے نا، اس کو تو کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا. اس نے یہ تو بتا رہا نا اب ہاتھ پکڑ کے ایک ایک لکیر پر یہ سفر کرے گا سلو سپیڈ کے ساتھ اور بتائے گا تمہاری منزلیں کیا ہیں. اور بیٹھنے والا کون ہے، بیٹھنے والے کون ہیں؟ یہ جی پروفیسر ہیں جی، یہ لیکچرار ہے جی، یہ ماشاءاللہ سکالر ہے جی، یہ اینکر پرسن ہے جی. یہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کے اپنے ہاتھ دیکھ اور دکھا رہے ہوتے. جہلیت میں یہ چلتا تھا. ستارے کیا کہتے ہیں، ستارے کیا کریں گے، آپ کا آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا. سبحان اللہ. اپنے دا پتہ نہیں لوکاں دا دسی لگے جاندے ہیں اور پاگل قسم کے لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنے فیسیں بھی دے رہے ہیں، وقت بھی گزار رہے ہیں. جہلیت ہے. اسی طرح میت پر اس طرح رونا کہ بالوں کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، اپنے جسموں کو پیٹنا، یہ جہالت کے رونے کا ڈیزائن ہے. ہمارے ہاں چلتا ہے. آپ تھوڑا سا پڑھیں گے نا اسلام کے آنے سے پہلے کیا کیا ڈیزائن تھا تو آپ کو بڑے ڈیزائن 2022 میں اپنے سیالکوٹ میں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ایسے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ اصولی طور پر سارا حج آپ پڑھیں، سنیں، دیکھیں، آپ کو ایک چیز بڑی اسپیشل نظر آئے گی. اور وہ کیا آئے گی؟ ہر مسلمان جو تلبیہ پکارتا ہے، جو نعرہ لگاتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، جو دعائیں پڑھتا ہے، اگر وہ ان دعاؤں پر اور نعروں پر قائم رہ جائے تو اللہ کی قسم اس کا صرف حج قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنتوں کا مالک بھی بنا دے گا. کیا جملے بولے جا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ ہم حاضر ہیں. کس نظریے پر، کس عقیدے پر، کس منہج پر کہ تیرا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ. یہی تو مسئلہ ہے جس پر 1.25 لاکھ نبیوں کی ٹیم نے کام کیا. لا شریک لک، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری عبادات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں. ملک تیرے لیے ہیں، شہنشاہ تو ہے، نعمتیں تو دیتا ہے. ان الحمد والنعمت لک. ہمارا عقیدہ ہے دنیا کے اندر
کوئی نعمت تیرے علاوہ دینے والا ہے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. تیرا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ایک جملہ بول رہا ہے وہو علی کل شیء قدیر. یہ حرام میں بندہ شخص, یہ نئے ڈریسنگ کے اندر کھڑا شخص اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے رب تو ہر چیز پر قادر ہے, ہر امر پر قادر ہے. سوچنے والی بات یہ ہے, مکہ مدینہ میں کہہ رہے ہیں لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, اور پاکستان میں شریکوں کی لسٹ ہے, ہر کلومیٹر پر شریک بیٹھا ہے, ہر نعرے میں شریک بیٹھا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو پھر کچھ کام اس کی بجائے کسی اور کو کیوں کہے جا رہے؟ کیا ایسا تصور ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کچھ کام کر لیتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا؟ اور جو نہیں کر سکتا ان کی لسٹ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, وہ کون سے کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ یہاں کہہ رہے ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر شے پر قادر ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہاں وتر پڑھ رہا ہے اور وتر میں کیا کہہ رہا ہے اللہم انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت. اللہ میرا یہ عقیدہ ہے, حج پر آیا ہوں کہ فیصلے آپ ہی کرتے ہیں, آپ سے اوپر فیصلہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ میرا یہ عقیدہ ہے جس سے تو محبت کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ قنوت وتر میں دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یار کتنا عجیب بندہ ہوتا ہے واللہ. یہ کون سی ہم یہاں دعا نہیں پڑھتے؟ دیکھیں نا مکہ مدینے میں ہم کہہ رہے ہیں لا شریک لک, تیرا کوئی بھی شریک نہیں. ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, تیرے علاوہ کسی سے مدد کی حاجت نہیں. نماز میں یہ کہہ رہا ہے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک اور طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے یہ تسا ہی کو حساب لانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کی بے وفائی ہے کہ مکہ مدینہ میں کوئی شریک نہیں, پاکستان میں شریکوں کی لسٹ ہے. نماز کے اندر کہا جا رہا ہے اللہ جسے تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, جسے تو ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور اب خود ذلتوں والے راستے پر چل رہا ہے, ذلتوں والے راستے پر. کیا سیکھا ہم نے حج سے؟ آپ سارے حج کو پڑھیں, آپ کو وہاں کو 50 100 1000 دعائیں نہیں ملیں گی, بہت زیادہ دعائیں نہیں ملیں گی. جو باقاعدہ مسنون دعائیں ہیں وہ یقین کریں 2-4 ہیں, کو بہت زیادہ نہیں. باقی روٹین کی دعائیں ہیں, مسجد میں جانے کی, آنے کی, سیڑھیاں چڑھنے کی, پانی پینے, روٹین کی چیزیں ہیں. لیکن جو چیز سب سے زیادہ آپ کو گونجتی نظر آئے گی وہ کیا آئے گی کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اور میں حاضر ہوں اس نظریے کے ساتھ, میرا عقیدہ ہے کہ تیرا شریک کوئی نہیں, بادشاہ تو ہے, ملک تیرے ہیں, شہنشاہ تو ہے, بادشاہوں پر بادشاہ تو ہے, نعمتیں تو دیتے ہیں, اس لیے میں تیری تعریف کر رہا ہوں. وہاں کہہ رہا ہے ان الحمد والنعمت لک, تیری تعریف اس لیے کر رہا ہوں مجھے جو کچھ ملا تو نے دیا. اور یہاں آ کے قسطوں پر گاڑیاں ڈبے لے کے پیچھے لکھواتا ہے یہ فلاں فلاں کا نظر کرم ہے, فلاں فلاں کا فیض ہے. ایڈا فیض ہے, میں فیض دا پوترا تو اوتھے کیوں مریا گل کیتی سی کہ بھئی اللہ نعمتاں تو ہی دینا ہے. وہاں کہہ رہے کہ نعمتیں آپ دیتے, اور جب کوئی ذرا سہولت ملی ہے تو اللہ کی بجائے دوسروں کو کہہ دیا یہ فلاں کی نظر کرم ہے, یہ فلاں کا فیض ہے.
یہ غداریاں اسلام میں نہیں چلتی، یہ دو منہ اسلام میں نہیں چلتے۔ اسلام میں یہ چہرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت ہے، صرف تجھ سے مدد ہے۔ اسلام میں تو یہ یکسوئی چلتی، یکسوئی۔ لہذا حج سے عقیدہ سیکھنا چاہیے، حج سے نظریہ سیکھنا چاہیے، حج سے نعمتیں دینے والے کی پہچان سیکھنی چاہیے۔ وہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ تو نہیں بخش رہے ہیں، جب بخشنا اللہ نے ہے پھر کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر کسی دوسرے سے یرکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب اندر کمزوری ہوتی ہے پھر وہاں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں للہیت نہیں ہوتی، اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاں اخلاص نہ ہو، وفاداری نہ ہو، شفافیت نہ ہو، وہاں پھر اللہ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل سکتا جو وفادار لوگوں کو ملتا ہے۔ لہذا یہ سارے حج میں سمجھتا ہوں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ بولے، آپ کہیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت عالموں کے رب اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ کہیں کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو ہمیں کہہ دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس ٹریک پر تمہارا نبی ہے جو اس ٹریک پر چلے گا بچت اسی کی ہونی ہے، کیونکہ تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو ہمارا بھی جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری بھی قربانیاں، ہماری بھی نمازیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی تو بات تھی، اگر یہ قبول ہو جائے سبحان اللہ، انشاءاللہ بے شمار غلاظتوں سے، خباثتوں سے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے، اللہ کے نبی کی ناراضگی والے اعمال سے، اور دنیا میں ذلیل ہونے والے بے شمار مواقعوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ کلیئر کر لیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نعمتیں آپ ہی دیتے ہیں، آپ کے علاوہ نہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے، نہ ملکیت ہے، نہ کسی کے بس میں کچھ ہے، زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہیں، تو جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو جب جس شیڈول کے ساتھ دے، تیرا مسئلہ ہے، تیرا ٹائم فریم بھی درست ہے، تیری ترتیب بھی درست ہے، تیری تقسیم بھی درست ہے۔ جب اس نظریے پر ہم کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ پھر ہماری زبان سے فجر کی نماز کے بعد جو اللہ کی تسبیحات نکلتی ہیں ان میں سے ایک تسبیح، ایک ذکر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا جب صبح کی نماز پڑھ لو تو جو دعائیں اللہ سے آپ نے کرنی ہیں، جو عقیدے کا، نظریے کا، تسبیحات کا اظہار کرنا ہے، ان میں ایک یہ چیز شامل کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہو کہ میں اللہ کو بطور رب قبول کر کے راضی ہوں، مجھے کسی شک و شبہ کا، کوئی کسی طرح کا وائرس کا کوئی مسئلہ، کوئی خدشہ نہیں ہے، وبالاسلام دینا، اسلام کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وبمحمد نبیا، اور میرا نبی میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان تینوں پر متفق ہوں، راضی ہوں، بالکل پرسکون ہوں، مجھے کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب عمل ایسا ہوگا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہم لوگ اپنے دل سے یہ اظہار کریں گے تو پھر ہمارا رب جو دلوں کی جانتا ہے وہ کہہ دے گا ہاں ہاں میرا بندہ مجھ پر بھی راضی ہے، میرے دین پر بھی راضی ہے، میرے نبی پر بھی راضی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، میں کھلے لفظوں میں کہوں گا وہ اللہ سے راضی کوئی نہیں، بڑی صاف سی بات ہے، اس نے کوئی نیا ہی کام شروع کیا۔ جو اللہ کے نبی کے واضح احکامات کے ہونے کے باوجود اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے بدعات کا راستہ کھولتا ہے وہ نبی کی سنت پر راضی نہیں ہے۔ جو اسلام کی موجودگی کے باوجود، جو کہ قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ نے نازل کیا، ایک امین فرشتہ لے کے اس کو آیا، ایک صادق ہستی نے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، جو قرآن و حدیث کو اپنا دین اسلام کے طور پر اس پر وہ راضی نہیں ہے، ایسے بندے پر پھر اللہ بھی راضی کوئی نہیں، اور جس پر رب راضی نہ ہو
وہ 1000 سال بھی جیے آنا اس نے قابو میں ہے، وہ 50 سال جیے آنا اس نے اللہ کی طرف ہے۔ ہماری بچت اسی میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبات دیے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان کا مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا مزاج یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔